وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 8 فروری کے عام انتخابات کے نتیجے کو اس لحاظ سے غیر متوقع نہیں سمجھا جا رہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت نہیں ملی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی اکثریت کی کامیابی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ باہر بھی غیر متوقع اور حیرت انگیز مانی جا رہی ہے. نتائج کی بنیاد پر اب جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ ملک کے مستقبل کے بارے میں ہیں. کیا جو مخلوط حکومت بنے گی وہ سیاسی استحکام لانے کے قابل ہوگی؟ کیا اسے وہ عوامی سپورٹ اور مینڈیٹ حاصل ہوگا جس کی مدد سے ملک کے لیے ناگزیر معاشی اصلاحات سے متعلق سخت فیصلے کیا جا سکیں؟ اس کے علاوہ ایک اور سوال جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اٹھایا گیا ہے وہ شفاف طریقے سے اقتدار کی منتقلی کا ہے. آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. پاکستان میں حکومت سازی کے بارے میں مزید خبریں اور دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. پاکستان میں حالیہ عام انتخابات کے بعد امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت چند بڑی طاقتیں تحقیقات کا مطالبہ کر چکی ہیں. اس میں سب سے اہم آواز غالباً اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ہے، جنہوں نے ایک غیر معمولی بیان میں پاکستانی اتھارٹیز پر زور دیا ہے کہ انتخابات کے بعد کی صورتحال اور تمام انتخابی تنازعات کو قانونی طریقے سے حل کیا جائے. امریکی ایوان نمائندگان کے چند اراکین نے بھی اس عمل کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رکن گریگ زار نے امریکی وزارت خارجہ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے پاکستان کے انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو کسی نتیجے کو تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ الیکشنز کی شفافیت کے سوال پر ایک قابل اعتماد اور آزادانہ تحقیقات مکمل کی جائیں. گریگ زار کا کہنا تھا کہ ہمیں جمہوریت اور عوام کی خواہشات کا تحفظ کرنا چاہیے. ریاست منیسوٹا سے تعلق رکھنے والی امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر نے بھی پاکستان کے انتخابات میں مداخلت کی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی آنے والی حکومت کے جائز ہونے کا انحصار ہیرا پھیری یا دھوکہ دہی سے پاک منصفانہ انتخابات پر ہے اور پاکستانی عوام ایک شفاف جمہوری عمل اور حقیقی نمائندہ حکومت سے کم کسی چیز کے مستحق نہیں. انہوں نے امریکی وزارت خارجہ سے کہا کہ وہ نتائج کو تسلیم کرنے سے اس وقت تک گریز کرے جب تک بد انتظامی کے متعدد الزامات کی قابل اعتبار اور آزادانہ تحقیقات نہیں کی جاتی. جبکہ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے امریکی ایوان نمائندگان کے رکن رو کھنہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بیان میں پاکستان میں الیکشنز کے بعد کی صورتحال پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارا ملک امریکہ پاکستان میں کسی ناجائز حکومت کو تسلیم نہ کرے. ہمیں حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے یقینی بنانا ہوگا کہ تمام ووٹوں کی درست گنتی کی جائے اور ہمیں جمہوریت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں. مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے جو سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے اس میں حکومت بنانے کے خواہش مند جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے ان آزاد اراکین پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے. لیکن عوام ان امیدواروں سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ سمن خان نے یہی جاننے کی کوشش کی. 2024 کے عام انتخابات میں بڑی تعداد میں جیتنے والے آزاد امیدوار اس وقت مرکز نگاہ ہیں. کیا وہ اپنی حمایت یافتہ پارٹی کے ساتھ وفا نبھاتے ہیں یا پھر اپنی آزادی کسی دوسری جماعت کو پیاری کر دیتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس سے بہت سے لوگ پردہ ہٹتا دیکھنا چاہتے ہیں، خاص کر وہ جن کے ووٹ سے وہ آگے آئے ہیں. ہم بات کریں گے عوام میں سے چند لوگوں سے کہ وہ آزاد امیدواروں کا آئندہ لائحہ عمل کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور چند کامیاب آزاد امیدواروں سے کہ کیا وہ اب بھی اپنی پارٹی کے ساتھ ثابت قدم ہیں. آزاد امیدواروں کو میرے خیال میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنا اختیار ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ زرداری جو ہے نا وہ پالیٹکس کی بابا ہے. شرم کرنی چاہیے. اگر بکیں گے تو زیادتی کریں گے، اگر بکیں گے تو وہ ہمارے ووٹوں پہ زیادتی کریں گے. جس پارٹی میں وہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن جو ابھی آزاد امیدواروں کی بات جاری ہے کوئی پتہ نہیں پی ٹی آئی والے پہلے کتنے چلے گئے، ابھی لوٹے لوٹے سے ان کو پکارتے ہیں نا. جو بھی لوٹا بنے گا عمران خان کے ساتھ اس وقت جو بھی غداری کرے گا برا ہوگا، کیونکہ پورے پاکستانی قوم اب دیکھا آپ نے عمران خان نے کیا کہا تھا، میں کھمبے کو بھی ووٹ دوں گا تو وہ جیتے گا. تو یہ اب جتنے جیتے ہیں آپ کے سامنے وہ کھمبے ہی ہیں. اگر لوگ جو عمران خان کے ساتھ تھے اگر وہ پیسے لے کے پارٹی بدل لیتے ہیں، اگر انہوں نے بکنا ہی تھا تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہی کیوں ہوئے تھے؟
وہ उन्हीं की तरफ जाते जिनकी तरफ से बोली लगी है, पैसे मिले थे। मोस्टली जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, उनसे कुरान के ऊपर हलफ लिया गया था कि आप जीतने के बाद किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, तो वो अगर जाते हैं तो ये तो कैरेक्टरलेस होने वाली बात है। 2,34,722 रजिस्टर्ड वोटर्स वाले पंजाब असम्बली के हलका 137 में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये ज़िला शेखुपुरा का इलाका मुरीद के है, जहां कुल डाले गए वोट्स की तादाद 1,16,326 रही। बात करते हैं PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवार खुरम एजाज चट्ठा से, जिन पर हलके के 58,171 वोटर्स ने इत्तेमाद का इजहार किया। भी जो पार्टी का ऑफिशियल डायरेक्शन जो है वो सोशल मीडिया वगैरह के जरिए तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट इशू नहीं हुई कोई भी, लेकिन जो होगी हम इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी के साथ हैं। अब इतना ज़्यादा देखें पार्टी ने भी और फिर लोगों ने भी इतना एतमाद किया, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग जो PTI की तरफ से पैनल में थे, चाहे वो अपना किसी भी निशान पे थे तो खान साहब के उसके ऊपर फाइनल उसमें, तो मेरे ख्याल से वो जो पार्टी कहे ना जी, जो खान साहब का डिसीजन हो, जो पार्टी का डिसीजन हो, उसको मनो मन कबूल करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ये तो मेरे ख्याल से वही लोग खड़े रह पाएंगे जिनके अंदर कोई अल्लाह की तरफ से कोई ये चीज़ एटलीस्ट हो कि भाई यार मैंने जो है वो अवाम को जवाब देना है। हार जीत अपनी जगह पर, मैं समझता हूँ कि इंसान को अपना करैक्टर ज़िंदा रखना चाहिए। मेरा हल्का कौमी असम्बली का NA 133 कसूर 3 और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, लेकिन अब जो यहाँ पे हालात बनाए गए हैं उसकी वजह से हमें आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ा है और मैं बतौर आज़ाद कैंडिडेट मुंतखब हुआ हूँ। PTI का एक बहुत बड़ा अमल दखल है इसमें, लेकिन साथ साथ हमारे जो ख़ानदानी हमारे वहाँ पे मरासम है लोगों से, उसका भी अमल दखल है इस जीत में और इस वोटों की जो तादाद हमें मिली है उसमें। पार्टी तो खुद चूंकि अभी इंतशार का शिकार है, मुंतशर है, ऐसी कोई ना तो अभी तक कोई मीटिंग हुई और ना कोई ऐसी क्या कहना चाहिए कि कोई हदायत हुई हैं, ना कहीं हम इकट्ठे बैठ सके हैं। इसलिए आइंदा का लाया अमल जो है वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो अवामी प्रेशर एक ज़रूर मौजूद है कि PTI के जो चूँकि वोटर्स थे बहुत ज़्यादा, तो उन सब की ख्वाहिशात का ख्याल जो है वो हमें रखना चाहिए। दीगर जमातें भी गरचे राब्ता तो करती हैं, इसमें कोई वो वार नहीं है मुझे ये कहने में, लेकिन अभी तक हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं कर सका, चूँकि ये बहुत बड़ा फैसला है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ उसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद रहा हो, और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिल सका था, इसलिए इन आज़ाद उम्मीदवारों से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें इनकी हिमायत याफ्ता पार्टी की जानिब से जल्द कोई राह दिखाई जाए और लाहे अमल मुरतब किया जाए, क्योंकि मुकाबला सख्त है और वक्त काफ़ी कम। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी जमातें खूब मुतहर्रिक हैं। हुकूमत साजी के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसी हुकूमत शेप अप होती नज़र आती है। इस्लामाबाद चलते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान से जानते हैं कि वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हैं। अली, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, क्या शक्ल बनती नज़र आती है वफाक में? कौन हुकूमत बना रहा है, कुछ वाज़े हुआ? जी, अगरचे मुस्तफिद नून ने ये ऐलान किया था कि वो हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ेंगे और वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन वफाक में हुकूमत के हवाले से उन्हें मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया कि वो वोट तो देंगे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को मुस्लिम लीग नून के, लेकिन हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी शराकत इख्तियार नहीं करेंगे, वज़ारतें नहीं लेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान आपसे कुछ देर कबल उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को भी वोट नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने तो इससे भर के नवाज शरीफ को भी दावत दी है कि वो अपोजिशन के बेंचेस पे आके बैठे उनके साथ। तो ये वो सूरत हाल है कि कोई हुकूमत साजी नहीं हो पा रही है। PTI ने चूंकि ऐलान कर दिया था कि वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद या बातचीत नहीं करेगी, लिहाजा ये हुकूमत साजी काफी मुश्किल जो है वो सूरत हाल एक पैदा होगी, जिसको दूर करने के लिए चौधरी शुजात जो है वो अब सामने आए हैं और उन्होंने गुज़श्ता रात आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ
اور دیگر جو جماعتیں ہیں MKM اور باقی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان سے ملاقات کی ان کے رہنماؤں سے. تو ابھی یہ رابطے اور یہ سلسلہ جاری ہے. یقیناً ابھی کوئی حتمی صورت سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اب تک جو صورتحال واضح ہوئی ہے اس کے مطابق نواز شریف تو دستبردار ہو چکے ہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار سے، لیکن شہباز شریف اب بھی وزارت عظمیٰ کی امیدوار کے طور پہ سامنے ہے، لیکن یہ بات چیت ابھی جو ہے وہ حتمی شکل کو اختیار نہیں کر سکتی. علی، کل جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھیں، ہم نے دیکھا اس میں جو ایک حکومت بنانے کا جو ہے دعویٰ کیا گیا یا ارادہ ظاہر کیا گیا، اس کے بعد سے اب تک کیا تبدیل ہوا ہے؟ دیکھیے، آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، اور یہ یقینی طور پہ ایک حکومتی اتحاد جو کہ بنتے جا رہا ہے وہ ایک اس کے لیے ایک الارمنگ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو بڑا چیلنج ہے مسلم نون اگر حکومت کی طرف بڑھتی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی. اسی طریقے سے MKM نے اگرچہ اعلان نہیں کیا ہے، لیکن MKM نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے. ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ بھی حکومت کی شراکت داری نہیں چاہتی ہے، وزارتیں نہیں لینا چاہتے لیکن وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے. جی بالکل، یہ وہ صورتحال ہے جس کو جو ہے اب کم کرنے کے لیے چودھری شجاعت جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور وہ ان کو بٹھانے اور ایک مشترکہ طور پہ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوگا. علی، نگراں حکومت کی طرف سے جو بیانات آئے، نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن پر انتخابات میں بے ضابطگیوں کے معاملات میں بہت تنقید ہوئی ہے. آج جس طرح مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہے تھے، ان کی طرف سے جو کہا گیا، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے ایز اے ٹول یوز ہوا الیکشن کمیشن، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے بھی انتخابات پہ تنقید ہوئی ہے. کیا کہتی ہے نگراں حکومت خود پر ہونے والی تنقید کے جواب میں؟ جی، نگران حکومت اگرچہ الیکشن سے پہلے تو ان کا یہ موقف رہا ہے مسلسل کہ الیکشن کرانا اور اس کی شفافیت کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ بااختیار ہیں. لیکن اب حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفاع کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے انہوں نے تو ایک بیان میں یہ اس کی شفافیت کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے نتائج کی جو ہے وہ مثال دی، اور یہ کہا کہ اگر شفاف نہ ہوتے تو PTI کے آزاد امیدواران اتنی بڑی تعداد میں کامیاب نہ ہو پاتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا، جو عالمی سطح کے اوپر تحقیقات کی باتیں کی جا رہی ہیں تو نگران وزیر اعظم نے واضح طور پہ کہا کہ تحقیقات کسی غیر ملک یا کسی ادارے کے کہنے کے اوپر نہیں ہوگی. اگر تحقیقات ضروری ہوئی تو وہ مقامی سطح کے اوپر دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کی جائے گی. تو اب نگران حکومت الیکشن کمیشن کی پشت کے اوپر کھڑی دکھائی دیتی. تو علی، صوبائی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ایکویشن بنتی نظر آتی ہے؟ KP تو خاصا کلیئر ہے، علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے PTI نے. بلوچستان اور سندھ میں کوئی نام سامنے آئے ہیں؟ جی، پنجاب کے حوالے سے شہباز شریف یہ بتا چکے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہوں گی، اور مسلم لیگ نون کو خاصی وہاں پہ سادہ اکثریت کے قریب وہ موجود ہیں، تو اس میں کوئی مشکل یا کوئی بظاہر اس وقت تک کوئی رکاوٹ سامنے دکھائی نہیں دیتی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت میں ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس کو لے کے آئے گی اپنے وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ، اور گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ جو کہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے وہی غالباً دوبارہ جو ہے کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو وہ حکومت بنائے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بھی وہاں پہ کوئی اکثریت کی کافی دور ہے وہ، اور دیگر جماعتوں سے حمایت چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو لے کے آئے، اور اگر وہ ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے یا گمان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سرفراز بھٹی پیپلز پارٹی کے وزارت اعلیٰ کے بلوچستان میں امیدوار ہوں. تو علی، ایک اور جو بڑا ٹیکنیکل ایشو ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں، اگر آپ کی کسی آئینی ماہر سے یا قانونی ماہرین کے حوالے سے اس سے بات ہوئی ہو یا آپ نے ان کی طرف سے کوئی اوپینین سنی ہو، کہ جس طرح سے کل PTI کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ MWM اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آزاد امیدواروں کو کہے گی کہ ان کو جوائن کرے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کیس میں کس طرح سے یہ اسمبلی میں اپنی پوزیشنز لے سکیں گے، اور اس کے بعد کیا وہ PTI کے ہی وفادار رہیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد تو وہ دوسرے پارٹی منشور کے تحت جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے تو ان کو PTI کے ارکان کہا جائے گا، یا MWM یا جماعت اسلامی کے اراکین سمجھا جائے گا؟ اصل یہ نقطہ کافی عرصے سے زیر بحث ہے، اور الیکشن سے پہلے ہی PTI اپنی حکمت عملی کے طور پہ ان کے اوپر مشاورت جو ہے وہ کرتی رہی ہے.
ابھی بھی تکنیکی جو ہے وہ پہلو کہیں جو ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے. جماعت اسلامی نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے وفاق کی سطح کے اوپر وسیع تر ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے شراکت داری کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے. تو خیبر پختونخوا میں تو یہ جو آپشن ہے یہ شاید قابل عمل نہیں ہو سکے گا. ایم ڈبلیو ایم چونکہ وفاق میں ایک نشست رکھتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اور بھی آپشن ہے جس میں مسلم لیگ ضیاء الحق ہے، اسی طریقے سے فیصلہ آباد سے ایک آزاد رکن منتخب ہوئے ہیں صاحبزادہ حامد رضا، ان کی جماعت ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ آپشن موجود ہیں، اور اس آپشن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی نشستیں جو ہے مخصوص نشستیں ان کو جو ہے وہ حاصل کر سکے. ابھی فیصلہ نہیں کر پائی ہے پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر، کوئی اجلاس بھی باقاعدہ طور پہ اپنا نہیں کر پائی ہے. ابھی یقیناً مشاورت کا عمل میں وہ درمیان میں ہے، تو ابھی واضح طور پہ پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کے ساتھ سامنے جو ہے وہ نہیں آئی ہے، لیکن یہ آپشن یقیناً انہیں مدد دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں کو حاصل کر سکیں. علی، ایک چیز جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا، ہم نے عالمی میڈیا میں دیکھا اور عالمی سطح پہ بھی لیڈران کی طرف سے بھی، ملکوں کی طرف سے بھی ہم نے کچھ ریزرویشنز دیکھی، اور میڈیا میں بھی ریزرویشنز جو ہیں اور تحفظات پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے ریز کیے گئے. پاکستان میں کوئی لیڈر ان کو ایکنالج کر رہا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ، یا آف دا ریکرڈ یا آن ریکرڈ کسی طرح سے ایکنالج کر کے اس پہ کچھ رسپونڈ کیا جا رہا ہے ادر دین دفتر خارجہ؟ دیکھیے، اس کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے نگران حکومت کے، انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ چیز کو ایک طرح سے رد کیا جو اس حوالے سے جو تشویش ظاہر کی گئی ہے عالمی اداروں کی جانب سے، اور خاص طور پہ جو تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کسی اور ملک کے مطالبے کے اوپر ایسی کوئی تحقیقات نہیں کی جائیں گی الیکشن کی شفافیت. اسی طریقے سے ہمارا دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا، وہ بھی شفافیت کے اوپر جو اٹھائے گئے سوالات ہیں وہ بھی اس کا جواب دے رہا ہے. علی، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت کیپٹل میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں، پاکستان کے وفاق میں کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کا نیا حکمران کون ہوگا، یہ تجسس صرف پاکستانی عوام کو نہیں، عالمی میڈیا کو بھی ہے. انٹرنیشنل میڈیا، خصوصاً امریکی میڈیا، اس بارے میں کیا لکھ رہا ہے، فائزہ بخاری سے جانتے ہیں. پاکستانی الیکشنز کی نہ صرف امریکی بلکہ دیگر عالمی میڈیا میں بھی کافی باز گشت سنی جا رہی ہے. سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات شفاف ہوئے یا نہیں، نتائج آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی. بات اس سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے. اب جبکہ حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، مقامی اور عالمی میڈیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ پاکستان میں آخر نئی حکومت بنائے گا کون. چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں حکومت سازی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. بھارتی اخبار دی انڈین ایکسپریس میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں اس فکر کا اظہار کیا گیا ہے کہ مئی میں جب بھارت میں عام انتخابات ہوں گے تو نئی حکومت پاکستان میں کس سے بات چیت کرے گی. راولپنڈی میں GHQ سے اخبار لکھتا ہے کہ وہاں پاکستانی فوج کی دونوں حمایت یافتہ جماعتیں یعنی PPP اور نون لیگ کی بجائے جیل میں بند عمران خان کے آزاد امیدوار بازی لے گئے. اخبار کے بقول عمران خان نے بلے کے بغیر سینچری کر ڈالی. ایسے میں نئی سویلین حکومت سے بات چیت شاید بیکار ہوگی. اس کی بجائے بھارت کا پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بات کرنا شاید سب سے مؤثر ہوگا، کیونکہ وہ سیاسی کھلاڑیوں پر اپنا اثر رکھتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے ایک مضمون میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جیل میں قید عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کی حیران کن کامیابی نے پاکستان میں ایک نئے سیاسی بحران کو جنم دیا ہے. داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے، جیسے بڑھتی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملے اور پڑوسیوں کے ساتھ کشیدہ تعلقات. واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق پاکستان میں انتخابات کے چونکا دینے والے نتائج نے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. سب کی نظریں ان طاقتور جنرلز پر ہیں جنہیں طویل عرصے سے اس ملک کی سیاست کے حتمی ثالث کے طور پر دیکھا جاتا ہے. مضمون میں مزید لکھا گیا ہے کہ اب اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ PTI کو سیاسی طور پر سائیڈ لائن کرنے میں اپنی بڑی ناکامی کا جواب کیسے دے گی. امریکی ویب سائٹ واکس نے اس مشکل صورتحال کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستانی انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت PTI حکومت نہیں بنائے گی تو آخر حکومت بنے گی کیسے. واکس کے تجزیے کے مطابق پاکستان میں الیکشن کے نتائج کو کسی سیاسی ایجنڈے کی توثیق کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی طاقت کو مسترد کرنے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. خبر رساں ادارے AP نے لکھا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے نتیجے میں کوئی واضح ونر سامنے نہیں آیا. PTI کو عوامی حمایت ضرور حاصل ہے جو ان کی جیتی گئی سیٹ سے بھی واضح ہے، تاہم یہ حکومت بنانے کے لیے کافی
काफी नहीं, और ये भी कि PTI को दीगर सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल नहीं। इस मजमून में नवाज शरीफ को उनके मिजाज के बाइस किसी सियासी इल्हाक के लिए गैर मौजू, जबकि उनके भाई शहबाज शरीफ को बेहतर करार दिया गया है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी आला मनसब चाहेंगे? मजमून के मुताबिक ये बात वाज़ेह नहीं। अल जज़ीरा का एक आर्टिकल ये गौर हौस करता नजर आया कि क्या PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आजाद उम्मीदवार किसी भी तरह हुकूमत बना पाएंगे, और ये भी कि शफाफियत के सवालात के दरमियान होने वाले इंतखाबात के नतीजे में एक मुनक़सिम मैंडेट आया है। इस वक्त जो सियासी खिचड़ी पक रही है आपको समझ आ जाए तो मुझे भी समझाइएगा। जब तक मैं पाकिस्तानी इलेक्शन पर किसी और इंटरनेशनल अखबार की सुर्खी ढूंढती हूँ। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद जहां धांधली और नताइज तब्दील किए जाने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वहीं आलमी बरादरी की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया गया है और ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं इलेक्शन की शफाफियत पर, इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम को पार्लिमानी इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बनाना चाहिए। ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से क्या इस पर कोई रद्द-ए-अमल आया है? वॉइस ऑफ अमेरिका के जलील अख्तर इस वक्त हमारे साथ हैं। जलील, क्या कोई रद्द-ए-अमल दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है आलमी बरादरी की तरफ से, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से? जी, असल पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए उसके बारे में ना सिर्फ मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर से भी इनकी शफाफियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तानी हुकाम और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये इलेक्शन शफाफ अंदाज में हुए। दूसरी तरफ बाज़ दोस्त ममालिक अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी को हुए उनके बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न का इजहार किया गया है और कहा गया है कि अगर कहीं बेज़ाब्तियाँ हुई हैं तो उनकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इन बयानात पर हैरानी का इजहार किया है और कहा है कि पाकिस्तान की जो इंतखाबात हैं शफाफ अंदाज में मुनक़्क़िद किए गए। एक और मामला जिसके बारे में बैन-अक़वामी सतह पर और मुल्क के अंदर भी सवाल उठाए गए वो 8 फरवरी के दिन फोन और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल करने के बारे में है। इसके बारे में पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा ये कह चुका है कि ये इक़दाम जो है सिर्फ दहशत गर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए किया गए थे और जो मुबस्सरीन है या जो बाहर के मुल्कों से जो पाकिस्तान के बारे में राय का इजहार किया जा रहा है वो पाकिस्तान में जो इलेक्शन अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखा गया। और पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने ये कहा कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं वो शफाफ अंदाज में मुनक़्क़िद किए गए हैं और उसमें जमहूरी अख्तियार को मद्देनजर रखा गया है। जलील, एक चीज़ जो हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देख रहे हैं, जो आलमी सतह पे जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात और जो कंसर्न्स हमने देखे और जिस तरह के बयानात भी आए, उसके अगेंस्ट अगर हम लोकल ऑब्जर्वर्स जो वहाँ गए थे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो रादर गए थे पाकिस्तान में, उन्होंने जो वहाँ इलेक्शंस ऑब्जर्व किए, उनकी तरफ से तो कुछ स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो स्टांस डिफरेंट है। फाफिन या इंडिपेंडेंट जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से डिफरेंट स्टांस है, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान में गए, ख़ासतौर पर मैं रेफ़र कर रहा हूँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की तरफ से जो एक वफ्द गया था पाकिस्तान, उनके तो स्टेटमेंट्स डिफरेंट थे इससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप है उन्होंने भी अपनी एक इब्तदाई रिपोर्ट जारी की तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की कोशिशों को सराहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर की कि इलेक्शन के दिन जो इंटरनेट और दूसरी जो मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई उसकी वजह से जो इलेक्शन के नताइज की जमा करना और उनकी तरतीब पे जरूर फर्क पड़ा है। इस पे उन्होंने कंसर्न का इजहार जरूर किया है, लेकिन मजमूई तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो इंतखाबात हुए हैं वो पुरअमन अंदाज में मुनक़्क़िद हुए हैं। लेकिन दूसरी जानब जो पतन एक मकामी इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप है उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का फाफिन की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जलील, उनको हमने अपने पहले भी प्रोग्राम में शामिल किया था। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।